بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو لمحہ چہارم کے کتاب الطلاق میں، اور پھر کتاب الطلاق میں بھی ہماری گفتگو کتاب الطلاق کی تیسری فصل میں، تیسری فصل عدد کے بارے میں تھی۔ عدد جمع تھی عدت کی، تو یہاں کتنی عدت بیان کریں گے؟ ایک عدت الطلاق تھی، عدت الفسخ تھی، عدت الوفات تھی۔ پھر ان تمام صورتوں میں وہ عورت جو عدت گزار رہی ہے، یا وہ حاملہ ہے یا وہ غیر حاملہ ہے۔ اگر غیر حاملہ ہے تو پھر بھی اس کی دو صورتیں ہیں، اس کی حیض کی عمر ہے، حیض کی عمر نہیں ہے۔ اگر حیض کی عمر ہے تو پھر اس کی دو صورتیں تھیں، یا اس سے حیض ہر مہینے باقاعدہ آتا ہے یا حیض نہیں آتا۔ جس کو حیض صحیح طریقے سے آتا ہے اس کو مستقیمت الحیض کہتے ہیں۔ اس کی عدت کے لیے دن اور مہینے مقرر نہیں تھے بلکہ طہر مقرر تھے، اور وہ عورت جو حیض کی عمر میں تھی اور اسے حیض نہیں آتا تو اس کے لیے جو کیا ہے دن مقرر تھے۔ آج فرما رہے ہیں کہ اگر عورت حاملہ ہو، ٹھیک ہے، تو اس کی عدت کیا ہوگی؟ وضع الحمل، یعنی بچہ پیدا کرے تو اس کی جو ہے کہ عدت پوری ہو جائے گی۔ پھر کچھ عورتیں ایسی ہیں کہ حاملہ کا بھی پتہ نہیں ہے، غیر حاملہ کا بھی پتہ نہیں ہے، 2-3 مہینے میں ایک مرتبہ وہ حیض دیکھتی ہیں، تو اب وہ اپنی عدت کس حساب سے پورا کریں گی؟ تو اس میں بہرحال علماء کہتے ہیں کہ جو 3 مہینے کے اندر ایک مرتبہ حیض دیکھتے ہیں تو اس کو 3 طہر دیکھنے ہیں، یعنی گویا کہ لگ بھگ اس کو 9 مہینے ہو جائیں گے۔ اور اگر کوئی عورت ایسی ہے جس کو حمل بھی ہے، حیض بھی آتا ہے، لیکن حیض بھی وہ باقاعدگی سے نہیں آتا، اس کے لیے پھر بعد کہتے ہیں کہ وہ 9 مہینے حمل والے تو عدت گزارے گی ہی، اور پھر ان 9 مہینے کے بعد پھر 3 مہینے 3 طہر وہ عدت گزارے گی۔ بعض نے کہا ہے کہ حمل کی مدت 1 سال ہے، یعنی 1 سال بھی وہ اس کی گویا کی عدت میں ہوگی، پھر اس 1 سال کے بعد 3 طہر بھی جو ہے کہ وہ عدت گزارے گی۔ اور شاید ہمارے فقہی حساب سے سب سے زیادہ عدت کا وقت اسی عورت کے لیے ہے جو ابھی رأت الحر، تو اگر دیکھتی ہے آزاد عورت، کس کو دیکھتی ہے؟ دم، دم، خون، خون سے مراد خون حیض۔ فی الاشہر ثلاثتے، 3 مہینوں میں مرتین، ایک مرتبہ خون دیکھتی ہے، او مرتین یا 2 مرتبہ خون دیکھتی ہے۔ ثم تبس، پھر اس کا خون آنا گویا کہ بند ہو گیا، الا ان انقضت الاشہر، یہاں تک کہ 3 مہینے گزر گئے۔ اب کیا کریں؟ انتظرت، تو اس عورت کی عدت پوری نہیں ہوئی بلکہ انتظار کرے گی تمام الاقراء، کہ اس کے 3 طہر جو ہے کہ وہ پورے ہو جائے۔ ایک طہر، ایک حیض ختم ہونے کے بعد دوسرے حیض آنے تک یہ ایک طہر حساب ہوتا ہے۔ لأنہا، اس لیے کہ یہ ایسی عورت ہے قد استرابت، جس کی حیض کی جو ہے باقاعدگی جو ہے ختم ہو گئی یا گڑبڑ ہو گئی ہے حمل کے ذریعے سے عام طور پر۔ فَإِن الْأَقْرَاءُ، اگر اس عورت کے 3 طہر مکمل ہو گئے قبل اقصى الحمل، اس کے جو ہے کیا ہے جو مدت حمل زیادہ سے زیادہ سی اس سے پہلے، تو انقضت عدتها، تو اس کی عدت جو ہے کیا وہ پوری ہو جائے گی، کیونکہ 3 طہر اس کے پورے ہو گئے۔ وَإِلَّا، لیکن اگر وضع حمل سے پہلے 3 طہر پورے نہیں ہوتے، صبرت، تو یہ عورت صبر کرے گی 9 اشہر، 9 مہینے، یہ صبر کرے گی علی اشہر القولین، 2 قول میں سے اشہر قول یہی ہے، او سنتن، یا یہ 1 سال صبر کرے گی علی قول، ایک قول کے مطابق جس نے اقصی مدت حمل 1 سال کہا تھا۔ فَإِنْ وَضَعَتْ وَلَدًا، اگر اس عورت نے بچے کو جنم دیا، او اجتمعت الاقراء ثلاثہ، یا اس عورت کی جو ہے کہ 3 طہر جناب مکمل ہو گئے، فذاک هو المطلوب، تو پھر یہی ہمارا مطلوب تھا کہ وضع حمل ہو یا جو ہے کیا ہے اس کے 3 طہر جو ہے کہ وہ پورے ہوں، پھر انقضاء العدت، عدت کے ختم ہونے میں۔
وَإِلَّا يَتَّفِقْ احد الامرین، لیکن دونوں میں سے کوئی ایک بھی نہ ہو، نہ بچہ پیدا کرتی ہے اور نہ ہی جو ہے کیا ہے تین طہر دیکھتی ہے، تو تدت یہ عورت عدت پورا کرے گی بعدہا 9 مہینے کے بعد، اے بعد تسعت، اب کہتے ہیں بعد تسعت اب سنت، یا 1 سال کے بعد یہ عدت گزارے گی کتنی؟ بثلاثت اشہر 3 مہینے، الا ان یتم الاقراء قبلہ، مگر یہ کہ ان 3 مہینے گزرنے سے پہلے اس کے 3 طہر پورے ہو جائیں، فتکتفی بہا، تو نتیجے میں یہ عورت اکتفا کرے گی بہا جناب ان 3 طہر پر، وقیل اور کہا گیا ہے لابد من وقوع ثلاثت الاقراء، ضروری ہے کہ یہ 3 طہر واقع ہوں بعد اقصى الحمل، اقصى حمل کے بعد، یعنی 9 مہینے اگر اقصى حمل ہے تو اس کے بعد کا ثلاثت اشہر، جیسے 3 مہینے بھی آپ کہتے ہیں کہ وہ 9 مہینے کے بعد پورے ہوں، والاول اقوا، لیکن شہید ثانی فرماتے ہیں پہلا قول قوی ہے، وہ کیا تھا کہ جناب یہ عورت 9 مہینے کے بعد 3 مہینے جو ہے کیا ہے وہ مدت گزار گی۔ وَإِطْلَاقُ النَّصِّ وَالْفَتْوَى، کہتے ہیں نص بھی مطلق ہے جو کہ کتاب وسائل میں موجود ہے، فتویٰ بھی، یقتضی عدم الفرق، وہ تقاضا کرتا ہے اطلاق کو کوئی فرق نہیں ہے، بین استرابتہا، کس خراب ہو گئی ہو حمل کے ذریعے، وہ عدم ہی، یا حمل کے علاوہ کسی اور وجہ سے جو ہے کہ اس کی حید کی باقاعدگی ختم ہو گئی ہے، خراب ہو گئی ہے، فی وجوب تربص تسعتن، کہ یہ عورت انتظار کرے گی 9 مہینے، او سنتن یا 1 سال، ثم 9 مہینے انتظار کرنے کے بعد یا 1 سال انتظار کرنے کے بعد، الاعتداد بعدها، عدت ان 9 مہینے کے بعد ہوگی، اور جو 1 سال کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں 1 سال کے بعد عدت ہوگی، حتی لو کان زوجها غائبا، یہاں تک کہ اگر اس عورت کا شوہر غائب تھا انہا، اس عورت سے، فحکمها کذالک، تو بھی اس عورت کا حکم یہی ہے، یعنی 9 مہینے کے بعد پھر 3 مہینے عدت گزارے گی۔ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُ الْحِكْمَةِ، اگرچہ یہ جو دین میں عدت کی حکمت بیان کی گئی ہے کہ بھئی پتہ چلے کہ اس کے پیٹ میں بچہ ہے یا نہیں، یہ حکمت تقاضا کرتی ہے اختصاصہ، کہ بھائی یہ بات کہ 9 مہینے کے بعد 3 مہینے یہ مخصوص ہے مستربہ کے ساتھ۔ وَحْتَمَلَ الْمُصَنِّفُ فِي بَعْضِ تحقیقاتہ، مصنف صاحب نے اپنی بعض تحقیقات میں احتمال دیا ہے کس کا، الاکتفاء بالتسعۃ، کہ عورت اکتفا کرے گی 9 مہینوں پر، کون سی، لزوجۃ الغائب، وہ عورت کے جس کا شوہر غائب ہے، محتجن بحصول مسمى العدہ، احتجاج کیا ہے، دلیل پیش کیا ہے مصنف نے کہ بھائی عدت کا نام پورا ہو گیا، عدت کا نام کیا تھا کہ بھائی 3 مہینے 9 مہینے کے اندر اندر ہو گئے، ٹھیک ہے جناب، وہ دلیل فی محل نزاع، اور جو ہے کیا ہے وہ دلیل فی محل نزاع کا مطلب یہ ہے کہ اور وہ مسمى عدت والی جو دلیل ہے، ٹھیک ہے، فرماتے ہیں خود اسی میں ہمیں جھگڑا ہے تو آپ اس کو دلیل کیسے بناتے ہیں، وَهَذِهِ أَطْوَلُ عِدَّةٍ تُفْرَض، یہ سب سے لمبا جو ہے کہ وہ عدت ہے، لمبی عدت ہے جس کا فرض کیا جا رہا ہے، وَضَابِط، پہلے ہمیں کوئی قانون بتا دیں عدت کے حوالے سے، ان المعتدۃ المذکورۃ، بھائی یہ عورت جس کا ذکر ہو چکا جو عدت گزار رہی ہے مسترابہ، ٹھیک ہے، ان مضى لها 3 اقراء، اگر اس کے گزر جائیں 3 طہر قبل 3 اشہر، 3 مہینے سے پہلے، تو انقضت عدتها، اس عورت کی عدت پوری ہو جائے گی بہا 3 طہر کی وجہ سے، وَإِن مضى عَلَيْهَا 3 اشہر، اور اگر اس عورت پر 3 مہینے گزر جائیں، لم تر فیها دم حیض، کہ ان 3 مہینے میں حید نہیں دیکھتی، تو انقضت عدتها، اس عورت کی عدت پوری ہو جائے گی 3 مہینوں کی وجہ سے، وَإِن كَانَ لَهَا عَادَةٌ مُسْتَقِيمَةٌ فِيمَا زَادَ عَلَيْهَا، اگرچہ اس عورت کے لیے کوئی ایسی پکی عادت ہے جو 3 مہینے کے بعد جا کے سیدھا ہوگا، وَإِن كَانَتْ تَرَى الدَّمَ، مثلا یہ عورت دیکھتی ہے کب، جناب فی کل 4 اشہر، ہر 4 مہینے میں، مرتن ایک مرتبہ، او ما زاد، یا ہر 6 مہینے میں
یہ خون دیکھتی ہے، او ما نقص یا ہر 2.5 مہینے میں خون دیکھتی ہے، بحیث نہیں، نقص سے مراد یہ ہے یزید عن ثلاثت، مثلا 3 مہینے 1 دن کے بعد حیض دیکھتی ہے، تو جیسے 3 مہینے گزرے تو اس عورت کی عدت پوری ہو گئی۔ ولو باللحظۃ، اگرچہ 3 مہینے سے اوپر ایک لحظہ ہی یہ خون بعد میں کیوں نہ دیکھے۔ وہ متى رأت في الثلاثة دما، اور اگر یہ عورت ان 3 مہینوں میں خون دیکھے جن کو یہ عدت کا سمجھ رہی تھی، ولو قبل انقضاء العدت بلحظۃ، ابھی 5 منٹ کے بعد 3 مہینے ہونے والے تھے، اس عورت کو حیض آ گیا، فحکمها ما فصل سابقا، تو اس عورت کا حکم وہی ہے جو پہلے گزر چکا۔ وہ کیا تھا؟ من انتظار اقرب الامرین، یہ عورت انتظار کرے گی ان 2 امر میں سے جو زیادہ قریب ہوگا۔ وہ کون سے 2 امر تھے؟ من تمام الاقرا، یا تو یہ عورت 3 طہر دیکھ لے، ووضع الولد، یا بچے کو جنم دے دے۔ فَإِنْ انتفیا، اگر 3 طہر بھی پورے نہیں ہوتے، بچے کو جنم بھی نہیں دیتی، تو پھر اعتدت بعد 9 اشہر، یہ عورت عدت گزارے گی 9 مہینے کے بعد، بثلاثت اشہر، 3 مہینے۔ اللہ، ایک صورت میں یہ 3 مہینے پورے کرنا ضروری نہیں ہے، ان یتم لہا ثلاثت اقرا، اس عورت کے 3 طہر مکمل ہو جائیں، قبلہا، ان 3 مہینوں سے پہلے، مثلا 2 طہر تو پہلے ہو چکے تھے، تیسرا جو ہے کہ 1 مہینے گزرنے کے بعد طہر ہو جائے۔ وَلَوْ مَبْنِيَّةً عَلَى مَا سَبَقَ، 9 مہینے کے بعد 3 طہر کاؤنٹ نہیں کرنے، بلکہ پہلے والے طہر بھی اگر ہوں تو ان کو بھی اس بعد والے کے ساتھ ملائیں گے۔ ولا فرق، کوئی فرق نہیں، بین ان یتجدد لہا دم حیض آخر فی ثلاثہ، اس عورت کو پھر ایک دوسری مرتبہ یعنی ایک نیا خون آ جائے ان 3 میں، او قبل یا 3 سے پہلے، وہ آدمیہ کوئی حیض نہ آئے، 3 طہر ہو جائے، پھر آگے پیچھے اگر کوئی اور بھی حیض آتا ہے تو اس کا کوئی فرق نہیں ہے۔ وعدت الحامل وضع الحمل، کہتے ہیں حاملہ عورت کی عدت کیا ہے؟ بچے کو جنم دینا۔ اجمع، اجمع کا مطلب کیا ہے؟ کہ جناب وہ بچہ جو تام الخلقت ہو، یا یوں کہیں اجمع یعنی بچہ پورا کا پورا پیدا ہو، ایسا نہ ہو کہ بس اس کا سر نکلے اب کہیں بس تمہاری عدت پوری ہو گئی۔ کیف اذا علم انہ نشأ آدمی، جب علم ہو کہ یہ بچہ ابھی انسان بننا شروع ہوا تھا، تو بھلی یہ اس میں سانس نہ بھی ہو۔ وَإِنْ كَانَ عَلَقَةً، اگرچہ یہ بچہ علقہ ہو، علقہ کیا ہے جناب؟ وہ ایک جو ہے کیا ہے، خون کا لوتھڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بچہ علقہ ہو، وہ وضعت ہو بعد طلاق، اور عورت اس خون کے لوتھڑے کو جو ہے کیا ہے، جنم تو لفظ نہیں کہیں گے، یعنی اس کا ضائع ہو جاتا ہے طلاق کے بعد، بلحظۃ، چند سیکنڈوں میں، مثلا کوئی صدمہ اس کو پہنچا یا کچھ۔ ولا عبرت بنطفت، اگر عورت کے ساتھ شوہر نے ہم بستری کی تھی لیکن اس کا خون وغیرہ نہیں بنا تھا، وہ نطفہ اگر ضائع ہو جائے تو ہم کہیں گے اس کی عدت پوری ہو گئی؟ کہتے نہیں، فی غیر الوفات، یہ غیر وفات کی بات ہے کہ اس میں عدت وضع حمل ہے، وہ فیہا، لیکن وفات میں بے اب عدل اجلین، بھائی دیکھیں 4 مہینے 10 دن میں زیادہ ٹائم لگتا ہے یا بچے کے پیدا کرنے میں؟ اگر بچہ 6 مہینے میں پیدا ہوتا ہے تو اس عورت کی جو ہے کیا ہے جناب، عدہ وفات 6 مہینے کے بعد ختم ہوگا، اور اگر بچہ تو وفات کے 2 مہینے بعد پیدا ہو گیا تو بھی عورت کی عدت پوری نہیں ہوگی، بلکہ 4 مہینے 10 دن پورے کرنے ہوں گے۔ من وضعہ و من الاشہر، یعنی بچے کے پیدا ہونے اور 4 مہینے 10 دن میں جو زیادہ مدت ہوگی اس کو اپنے لیے عدت قرار دے گی۔ وہ فی الحرہ، یہ آزاد عورت کی بات ہے۔ وہ شہرین والخمسۃ الایام، والخمسۃ الایام فی الامہ، اور جو ہے کیا ہے 2 مہینے اور 5 دن کنیز میں جو ہے کیا ہے وہ عدت وفات ہے۔ اب وہ شہرین والخمسۃ الایام، ظاہر تو وہ خمسۃ الایام ہونا چاہیے، الف لام نہیں ہونا چاہیے۔ اب مزید آپ خود صرف نحو کے بھی ماہر ہوں گے تو آپ خود تحقیق کر لیں۔ تو یہ تھی جو ہے کیا ہے جناب عدت کی بحث۔ اب آگے انشاءاللہ اگلے درس میں ہم پڑھیں گے کہ اس عدت والی عورت کے لیے کیا واجب ہے اور کیا حرام ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔